دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان المبارک کی پہلی صبح میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی راہ میں یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ایک اسپیشل سیگمنٹ، اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ حاضر ہے۔ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور اگر خوشحالی کی ہم بات کریں تو ایک مسئلہ بہت ہی سر اٹھاتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان میں موجود تمام مسالک کے آپسی اختلافات ہیں۔ اگر ہم عالم کے طور پر بات کریں، مفتی کے طور پہ بات کریں، یا ان تمام مسالک کے رہنماؤں کے طور پہ بات کریں، یا ہم دینی کتب اٹھاتے ہیں تمام مسالک کی، تو وہ اختلاف رائے نظر نہیں آتا۔ مگر ہم بات کرتے ہیں اگر سوشل میڈیا کی، آپسی لوگوں کی، تو اس طرح کی افواہیں، جھوٹ، الزامات پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ برنچ ٹائم وِد ڈاکٹر فہیم میں ہم کوشش کریں گے پورے رمضان ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کی صبح 10:05 پر کہ ان تمام مسائل کو اجاگر کریں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود فزیکلی وہ تمام علماء جن کا تعلق مختلف مسالک سے ہوگا، اپنے اپنے مسالک کو ریپرزینٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ اہل تشیع حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، عالم ہمارے ساتھ دیوبند حضرات موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ بریلوی حضرات موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ اہل حدیث حضرات موجود ہوں گے، اور ان کے عالم اور مفتی موجود ہوں گے۔ جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، الفاظ مناسب نہیں ہے، 1 کی 4 سوشل میڈیا پہ یا پاکستانی ایک قوم کو لڑانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تھڑوں پہ بیٹھ کر، ایک پنجابی میں لفظ ہوتا ہے تھڑوں، یعنی چبوتروں پر بیٹھ کر، پان کے کیبن میں بیٹھ کر، ہیئر ڈریسر کی شاپ پر بیٹھ کر، اور اختلاف رائے پیدا کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے بدظن کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر پاکستان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر اقلیتیں محفوظ ہیں۔ ہم ہندو برادری کی بات کریں، آپ کبھی نہیں سنتے ہوں گے مسلمانوں نے یہ کسی مسلک نے حملہ کیا، آپ کبھی نہیں سنتے ہوں گے کہ کوئی کرسچن، کوئی چرچ ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کی مثال دنیا بھر میں دی جاتی ہے۔ ہم پڑوسی ملک کی بات کریں، انڈیا، جو کہ سیکولرزم اور جمہوریت کی بات کرتا ہے، وہاں پہ نہ کوئی کرسچن محفوظ ہے، نہ وہ سکھ برادری محفوظ ہے، نہ وہاں پر ہندو برادری خود محفوظ نہیں ہے۔ اور مسلم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو دنیا نے دیکھا کہ اگر ہولی کا تہوار ہو تو مسلمانوں پہ زبردستی خواتین بچیوں سے زبردستی کی جاتی ہے، رنگ پھینکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، جگہ جگہ روک کر اپنے مذہب کے متعلق نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ پاکستان اس حوالے سے گڈ لسٹ میں ہے۔ مگر ہم اس پورے رمضان کوشش کریں گے کہ مسالک کی جو ایک ہمارے نادان دوست آپس میں اختلافات ڈالتے ہیں ان کو ہم دور کریں گے، اختلافی سوالات ہم اٹھائیں گے اور اس کا مثبت چہرہ آپ کے آگے پیش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب علامہ اطہر مشہدی صاحب۔ آپ کا تعلق کس مسلک سے یقیناً آپ جانتے ہی ہیں، اور یہ ریپرزینٹ کریں گے اپنے اس مسلک کو۔ پھر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی علی صاحب، ان کا بھی یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، دیوبند مسلک سے ان کا تعلق ہے، یہ ریپرزینٹ کریں گے اپنے مسلک کو۔ دیگر 2 مسالک کے لوگ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے، اور انشاءاللہ پورے رمضان ہمارے ساتھ اس گلدستہ بنا ہوگا اور موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے ساتھ انجم نقوی صاحب، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، کیونکہ بات ہو رمضان کی، بات ہو شب قدر کی، بات ہو شب معراج کی، یا بات ہو شب برات کی، چاہے بات ہو عید الفطر کی، چاہے بات ہو عید الاضحیٰ کی،
چاہے بات ہو ربیع الاول کی، چاہے بات ہو محرم کی، کوئی بھی ایسا موقع بنا نبی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے، بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ عیدیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ تہوار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آج دنیا میں یہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آج عرب کس طرح تھے، آج عربوں کی یہ عزت ہے، آج عرب ممالک پوری دنیا میں جو ایک عزت دولت شہرت کے ساتھ جانے جاتے ہیں، تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بلکہ میں اپنی ان تمام بات کو بڑا مختصر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ دنیا جاری اور ساری ہے، اور آپ ہی کے دم کا ظہور ہے، اور آپ ہی کے دم سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ ہی کے دم سے کائنات کے تمام معاملات چل رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آؤں گا ایک سوال لے کر، اس کے بعد آپ کو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں، سب سے پہلے ایک سوال لے کر آتا ہوں جناب مشہدی صاحب کی سامنے۔ رمضان کا شروع ہے، رمضان شروع ہوتے ہی ایک چیز نظر آتی ہے، کیونکہ جب تک رمضان نہیں ہوتا تو ہمارا ایک یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہ ہم اذانوں پہ زور دیتے ہیں، نہ ہم افطار کے وقت پہ زور دیتے ہیں، نہ ہم سحری کے وقت پہ زور دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 13 14 15 کا روزہ رکھنا، پیر جمعرات کو روزہ رکھنا، کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ آج کے دن ہماری ولادت ہوئی تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ مگر افسوس یہ کہ رمضان میں ہی لوگوں کو روزہ یاد آتا ہے۔ اب انہی ادوار کے اندر کچھ مسالے کی بحث بھی شروع ہوتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم رمضان کا چاند دیکھنے سے یا اسلامی چاند دیکھنے کے حوالے سے، تو کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاند دیکھنے کا بہترین طریقہ آپ کے مسلک کے نزدیک کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کے 21 کے تمام اراکین کے توسل سے تمام سننے والوں کی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سب سے پہلا تو یہ کہ اسلام آباد میں ترلائی مقام ہے جہاں جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں ایک قیامت صغریٰ برپا کی گئی ان تکفیری دہشت گردوں کی جانب سے کہ جو انسان کہنا ان کو انسان دشمنی ہے، پاکستانی کہنا پاکستان سے دشمنی ہے، مسلمان تو کجا، جہاں 100 سے زائد شہداء اور 300 سے زائد زخمی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسل سے میں شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور جو زخمی ہیں ان کے لواحقین سے اور پروردگار کے حضور دعا گو ہوں اس رمضان کی برکت سے، رمضان کریم کی کرامت سے سب کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے، اور وہ تمام دہشت گرد جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، انسانیت کو رسوا کر رہے ہیں، پاکستان کے تشخص کو عالمی سطح پر رسوا کر رہے ہیں، میں پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے قومی سلامتی اداروں سے، خصوصاً آرمی چیف سے، کور کمانڈر صاحبان سے، انتظامیہ سے دست بدستہ درخواست کروں گا کہ ایسے عناصر جو کہ انسان دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، ان کا تعلق خواہ کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، ان کو سامنے لایا جائے اور یہ بات عوام الناس تک پہنچائی جائے کہ ان دہشت گردوں کو ہم نے مقام عبرت بنایا ہے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، ان کے سہولت کار کون تھے، تاکہ عامت الناس ان سے باخبر رہے اور ان سے برات کرے۔ پہلا تو یہ میرا ایک پیغام ہے۔ دوسرا، آپ کا سوال تھا چاند کے حوالے سے۔ دیکھیے، چاند دیکھنا رویت، فقہ جعفریہ میں رویت کی بنیادی 3 معاملات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ
کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھے. جو آنکھ سے دیکھے گا وہ عین الیقین ہے. اگر وہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکا تو کم از کم 2 افراد جو عاقل ہوں، بالغ ہوں اور ساتھ میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، اگر وہ گواہی دے دیں تو چاند کی رؤیت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی 2 چیزیں ہیں. اب اگر ریاست اعلان کرتی ہے تو چونکہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، لیکن رؤیت ہماری ذاتی ہے. جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے یا 2 عاقل گواہ ہمیں اس کی خبر نہیں دیں گے، تب تک ہم پر چاند جو ہے وہ اس کی رؤیت مکمل نہیں ہوتی. یہ ہے اس کا بنیاد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. پہلے تو ماہ رمضان کی ابتدا ہے. تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو جو ہے وہ اس کی مبارکباد ہے. اور رمضان جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ کئی چیزوں کو جو ہے وہ سمجھا ہوا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک خاص فضیلت اور ایک خاص جو ہے وہ عبادات کی بنا پر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عظمت عطا کی ہے. اب یہ ہے کہ پہلا تو جو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ چاند کی رؤیت کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی کہ آنکھ سے دیکھنے کو. تو فقہ حنفی کے اندر بھی جو ہے وہ رؤیت کا جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں بھی جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ لازمی ہمارا ہے. جیسا ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، جیسے ایک صاحب جو تھے وہ وزیر سائنس تھے، تو انہوں نے بولا تھا کہ جی مشینیں جو ہے وہ بتا دیتی ہیں. تو ایک بات ان کو یہ بتانے دینا چاہیے کہ بھئی چاند تو ہر وقت رہتا ہے، چاند تو ہر وقت آسمان پر ہی موجود ہوتا ہے، زمین پر نہیں آ جاتا. لیکن جو شریعت نے جو اس کے اندر شرط لگائی ہوئی ہے، آنکھ سے جو ہے وہ اس کا دیکھنا جو ہے وہ شرط ہے. اب یہ ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو شریعت نے منع نہیں کیا کہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال نہ کرے. کیا مقصد؟ چاند کی اس وقت لوکیشنز کیا ہے، وہ کس طرف جو ہے وہ موجود ہے. پھر جب اس کی یہ پتہ لگا کر پھر اس کو جو ہے آنکھ سے دیکھیں، تاکہ کیا ہو، جو شرعی جو ہے وہ موجود ہو تو اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے جو شرط ہے وہ پوری ہو. اور اس کے اندر اگر کوئی ایک انسان بھی جو ہے وہ کیا نام ہے آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے جو کہ کیا نام ہے، تو اس کی بات کا بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا. اور جہاں تک آپ نے اختلافی مسئلہ بولا کہ جیسے بھی رمضان شروع ہوں گے، اچھا بڑا کرائٹیریا ہے کہ 11 مہینے اسلامی مہینے ہوتے ہیں، ان کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اور ابھی بحث شروع ہو جائے گی، کوئی کہ چاند چھوٹا تھا، موٹا تھا، اور یعنی کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا بیچارہ جو ہے وہ پان کے کیبن میں بیٹھنے والا جو آدمی ہوگا، تو وہ بھی کیا بول رہا ہوگا، یار یہ روزہ کھا گئے، یوں ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تذبذب پیدا کرنا، بے چینی پیدا کرنا. جو ایک رمضان کا مہینہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ عبادات کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. دن میں روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، پھر اس کے بعد عبادات ہی عبادات ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ایک صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ارے بھائی جب ریاست نے، اچھا شریعت کے اندر جو ہے وہ بہت سارے، علامہ صاحب بھی جو ہے وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ بہت سارے احکامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ریاست اس کو کر سکتی ہے اور ریاست کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. مجھ پر انفرادی طور پہ شریعت نے بہت ساری چیزیں لازم کی، اور اسی طریقے سے ریاست پہ بھی بہت سارے احکامات. تو جی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک صاحب جو ہے وہ اپنی مسجد سے وہ سارا سال وہ کہیں کوئی بھی اعلان نہیں کریں گے، وہ رجب میں ان کو اختلاف نہیں ہوگا، محرم میں ان کے اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ جیسے ہی اگر مثال کے طور 29 کا ہوگا نا، تو وہ بولیں گے نہیں وہ تو پچھلا والا جو ہے 28 کا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کیا کیا جائے جو اختلاف پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر، تو ان کی جو ہے وہ تقریباً بےخونی جو ہے وہ خاص طور پہ کی جائے، خاص طور پہ رمضان کے اندر. اور مناظر احسن گیلانی صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے،
اور انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے 150 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، 100 سال پرانی تقریباً کتاب ہے. اب پتہ نہیں وہ کتاب کیوں نہیں مل رہی. شاید جن کا ایجنڈا ہے فرقہ واریت اور اختلافات پھیلانے کا، شاید وہ کتاب شاید منظر عام پر شاید انہوں نے نہیں آنے دے رہے ہیں. تو انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے تمام جو ہے وہ فرقوں کا جو ہے وہ کرائٹیریا کیا ہے، اور ان میں جو ایک فرقہ واریت کی ایک وجہ انہوں نے وہی لکھی ہے کہ سب سے بڑی، یہ 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات نہیں بتا رہا میں. تو ان میں انہوں نے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں ہے وہ پھر بھی کیا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے. تو پاکستان پر جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جی اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک جو ہے وہ دھماکہ ہوا، 100 انسان ایسے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہمارا تو دل دیکھ کر جو ہے وہ دہل گیا کہ کچھ بھی ایک انسان ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کہ یہ کون شخص ہے. بھائی مسلمان تو دور کی بات کہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اچھا دہشت گرد کا جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہوتا. اچھا چاہے وہ اسلام آباد کی خدیجہ المسجد کے اندر جو ہے بم دھماکہ ہو، یا جامع حقانیہ کے اکوڑا خٹک کی مسجد کے اندر جو ہے وہ بم دھماکہ ہو، چاہے وہ مدارس کو کے طلباء کو جو ہے وہ شہید کرنے کا معاملہ ہو، تو ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کہ عمومی طور پر جب تحقیقاتی اداروں نے بہت سارے لوگوں کو پکڑا تو جو شیعوں کو جو ہے وہ قتل کرنے والے تھے وہی سنیوں کو قتل کرنے والے. تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں اور عوام لڑ رہی ہوتی ہے. اچھا اب یہ آن ایئر جا رہا ہے تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. یہ شیعہ علامہ صاحب نے جو ہے وہ مجھے واقعہ سنایا کہ ان پر جو حملہ کرنے والا ہے تھا، جب اس کو جو ہے جب وہ پکڑا گیا تو وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کون ہو اور میں کیوں مار رہا ہوں. مجھے تو فلانا شخص ملا تھا اور اس نے جو ہے وہ پیسے دیے اور کہا کہ یہ جا کے بس تم کرو. یہ اور نہیں رہی بات. تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو بہت بڑا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو تقسیم کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ خدیجہ الکبریٰ مسجد کے اندر جب ہم دھماکہ ہوا ہے تو سب سے پہلے جو امدادی جو لوگ جو اندر جو گھسے ہیں تو وہ اہل سنت کے لوگ تھے. تو اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ ہم یہ پیغام جو ہے وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر الحمدللہ شیعہ سنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو ہے انسانیت کا درد رکھنے والے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جو کہ ہر چیز سے جو ہے وہ بالاتر اور ماورا ہو کر، تو جو لوگ پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنا چاہ رہی ہیں جو قوت ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ناکام رہیں گی. اور اس طریقے کی جو واقعات ہیں تو یہ کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ ہم مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی اپنے بھائی کی جو ہے وہ مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ ظالم ہو. تو مظلوم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی تو یہ سمجھ میں آتی ہے اس کو جو ہے وہ ظلم سے روکا جائے. لیکن اب یہ جو حرکتیں کرنے والے ہیں، میں اپنا ایک بات بتاتا ہوں، جیسے میں نے ابھی ایک آپ کو واقعہ سنایا، نہ ان کا کوئی دین ہے نہ کوئی ان کا مسلک ہے. وہ کرائے کے قاتل ہیں، وہ بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اچھا مشہدی صاحب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے ایک بات کہی کہ خود سے دیکھنا، اپنی آنکھ سے دیکھنا، عین الیقین کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، چاند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. گزشتہ دور حکومت میں ایک وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا ذکر فرمایا جناب ہمارے بھائی نے. اب یہ بتائیے گا کہ وہ آج کل ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بڑا نرم گوشہ ہے اس تنظیم کے ساتھ بھی، اور کچھ علاق بھی ہے، کچھ سننے میں کچھ اس طرح کا آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آ جاتی ہے یا شریعت جیسے کہتی ہے، اور آپ دونوں مسالک کا بھی اتفاق ہے آنکھ سے دیکھنے کے حوالے سے، اب ایک مثال جو ایک سوال ایک نوجوان کے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح بھائی نے فرمایا کہ چاند تو 12 مہینے موجود ہے مگر وہ نظر آنے والی کیفیت اس کی کتنی ہے. تو اگر ہم ٹیکنیکلی سائنسی مشینوں بنیاد پر جاتے ہیں تو ہمیں تو چاند ہمیشہ نظر آ رہا ہوگا. ایک چاند عام آنکھ سے نظر نہیں آ رہا مگر ویسے ہم اس کا حساب کتاب لگائیں تو 12 مہینے کا حساب آ جاتا ہے. تو آپ کے نزدیک کیا آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں، یا آپ کے مسلک کے نزدیک فقہ جعفریہ کے نزدیک کیا حساب کتاب کر یا مشینوں کے ذریعے یہ پورے سال کے کیلنڈر بنا کر چاند پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ میرے برادر عزیز نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی مختلف موضوعات پر. یہ میرے شہزادے بھی ہیں، میرے برادر بھی. نام بھی ماشاءاللہ علی نام ہے نا ماشاءاللہ بھائی کا. علی مرتضیٰ صاحب، ان کی بہت سی چیزوں سے میں
یقیناً اس کو قبول بھی کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر شرعی معاملات وہ قرآن سے لیے جائیں گے یا احادیث مبارکہ سے. ابھی تک اس پر اجتہاد نہیں ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم کوئی حتمی رائے لے سکتے. اس پر ابھی اجتہاد نہیں ہوا. تو جب تک اجتہاد نہیں کرتے تب تک کے لیے وہی قوانین رہیں گے جو قرآن نے اور احادیث مبارکہ نے ائمہ معصومین علیہ السلام نے طے کیے. ہم اس کی روگردانی نہیں کر سکتے. یہ تمام سائنسی آلات بہترین ہیں، علوم بہت اچھے ہیں، ان سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اس پر کامل یقین کے ساتھ اس کو آپ شامل حال نہیں کر سکتے. یہ امت مسلمہ میں اور خصوصاً فقہ جعفریہ میں یہ بات طے ہے. ایک بات. دوسری بات، چونکہ جس جانب ابھی برادر عزیز نے اشارہ کیا مفتی اکوڑا کھٹک کی جو مسجد ہے وہاں کے حوالے سے، دیکھیے مفتی منیب صاحب کے ساتھ بھی میں کافی عرصے رویت ہلال میں رہا. ڈاکٹر عبدالخبیر جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں وہ بھی ہمارے برادر عزیز ہیں، اور انہوں نے بھی ذاتی طور پر کوشش کی کہ مفتی صاحب کے پاس گئے. اس وقت میں بھی شامل تھا. ہم نے گفتگو کی، انہیں پیشکش کی کہ ہم یہ چاند آپ کی مسجد میں ہی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. یعنی حکومتی کمیٹی رویت ہلال کی یہیں بیٹھ جاتی ہے، آپ اور ہم مشترکہ طور پہ اس کو دیکھتے ہیں، مشترکہ اعلان کرتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. گویا اختلاف رکھنا ان کے مزاج کا. پوپل زئی صاحب، ہاں مسجد قاسم علی شاہ، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا مزاج ہے. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنے جا رہا ہوں، گستاخی کرنے جا رہا ہوں. حضرت صاحب جو مسجد قاسمیہ کی بات ہو گئی ہے، قاسم علی شاہ کی، تو ایک میں تھوڑی سی بات کرنے جا رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں وہی اختلاف بعض اوقات روزی روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، یا اپنی کہتے ہیں کہ اب میری ساکھ ہی اختلاف ہے، اگر میں اختلاف کروں گا تو لوگ مجھے سنیں گے، فالو کریں گے، تو وہ جو اس طرح کا کچھ مسئلہ ہے. ہم کسی کی نیت پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. خدا جانے ان کی کیا نیت ہے. لیکن چونکہ یہاں اتمام حجت ہو جاتی ہے کہ مفتی منیب صاحب نے بھی کوشش کر کے دیکھا، سارے علماء نے، ڈاکٹر عبدالخبیر صاحب نے بھی کوشش کی، پوری رویت لے کے گئے، ان کے ساتھ کئی گھنٹوں کی اور کئی دنوں کی بیٹھک ہوئی، تب بھی وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ مشترکہ چاند دیکھا جا سکے. یہاں سے ان کی نیت پر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن واللہ اعلم بالصواب. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو شخص بھی امت مسلمہ میں اختلاف کی بنیاد بن جائے تو آپ سمجھ لیجئے اس کا تعلق رحمان سے نہیں ہے، شیاطین سے ہے. پہلی چیز، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں، پاکستان کے دشمنوں سے. تعلق کسی بھی اس کا تعلق اسلام سے نہیں، اسلام دشمنوں سے. اس کا تعلق انسانیت سے نہیں، انسان دشمنوں سے ہے. یہ بنیاد ہے. اب اسی کے اندر میرے برادر عزیز نے ابھی اشارہ کیا کہ دھماکے ہوتے ہیں. دیکھیے اسلام امن و شانتی کا مسئلہ، محبت و رواداری کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہیں، وہ پلٹ کر آپ کے سچے خدا کو کہے گا. اب جیسے کہا جاتا ہے ایک جملہ، یہ بہت زبان زدِ عام ہے، برادر نے بھی کہا کہ دہشت گرد کا تعلق نہ کسی مذہب سے ہے، نہ مسلک سے ہے، نہ رنگ سے ہے، نہ نسل سے ہے، نہ قومیت سے. نہ اس کے پردے میں بھی آپ اس کو چھپا رہے ہیں. یہ میرا نظریہ ہے. دیکھیے جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، بعد کربلا سے لے کے آج تک 1450 برس کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. ایک دکھا دیجئے کہ کسی شیعہ نے کسی غیر مسلک کو کافر قرار دینے کے لیے فتویٰ دیا ہو. ایک فتویٰ دکھا دیجئے پوری تاریخ اسلام میں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں.
مسلک جعفریہ نے، شیعہ مکتبہ فکر نے، ملت جعفریہ کے کسی عالم نے آج تک ایک بھی فتویٰ نہیں دیا کہ دیوبندی کافر ہے، اہل حدیث کافر ہے، بریلوی کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر، ایک فتویٰ نہیں ہے۔ پہلی چیز، کوئی ایک بم یا دھماکہ خیز مواد لگا کر کے پھٹنے والا نہیں ہے، ایک پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک بتا دیجیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ جذباتی نوجوان ہوتے ہیں، وہ ہتھیار ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ذاتی طور پر ہم اس کی بھی رد کرتے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب ظلم مسلسل ہوتا ہے تو نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ ظلم کو اس حد تک لے کے نہ جائے کہ انسان باغی ہو جائے اور بغاوت پہ اتر آئے۔ ہاں جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کے نام، ان کے مدارس، ان کا مسلک سامنے ہے، میں یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ادارے بھی جانتے ہیں، افراد بھی جانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے کس مدرسے میں پڑھا گیا، کیا اس کا مسلک تھا، اور اس نے کتنے دھماکے کیے، یہ مختلف اس نے اعترافات بھی موجود ہیں۔ تو ان تمام مدارس میں جہاں سے شیعہ کفر کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ سے وہ فتوے ختم کیے جائیں، اور جنہوں نے فتوے دیے ہیں وہ دوسرا دیں کہ نہ کسی بھی مسلک کے خلاف کوئی فتویٰ دینا حرام ہے، یہ فتویٰ آنا چاہیے تمام ویب سائٹس کے اوپر، تب اس کی پیش کنی میں واقعاً پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ یہ دہشت گردی کا ناصور اسی وقت ختم ہوگا جب ریاستی ادارے، علماء، مدارس، تمام مکاتب فکر کے اس بات پر اتفاق کریں کہ شیعت میں یہ جو مسالک ہیں یہ 5 ہیں، اور کسی کو بھی قتل کرنا اسلام کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، مسلک کے خلاف ہے، اور پاکستان کے خلاف ہے۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو یہ پہلا سنگ میل ہوگا، اور اسی پر عمارت امن کی کھڑی ہوگی۔ جب تک یہ ویب سائٹ پہ مدارس کے فتوے رہیں گے یہ مسئلے کو آپ روک نہیں سکتے۔ ایک چیز سے آپ اتفاق کریں گے کہ ہم نے قیام پاکستان کے وقت بھی یہ دیکھا، اور آج سے 100 سال پہلے کی بھی کچھ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ یہود و نصارہ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ مدارس کے اندر نان مسلمز کو ایڈ کیا، جس طرح آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ملک دشمن ایجنسی ہوتی ہیں دوسرے ممالک کے اسلامک یا کوئی بھی دینی جو ان کے حلقہ احباب ہیں ان میں مرج ہو جاتی ہیں، وہاں سے تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، اور نام یہ ہوتا ہے پھر وہ اس طرح کی دہشت گردی کرتی ہیں، اور نام یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ان کا تعلق مدارس دیوبند یا بریلوی یا اہل حدیث یا فقہ جعفریہ سے ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 100% وہ مسالک ذمہ دار ہیں یا اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ عنصر بھی شامل ہے اس کے اندر؟ میں نے اپنی بات میں مکمل وضاحت کے ساتھ پوری بات کی۔ دیکھیے مثال ہے، آپ کا اس میں گرامی آپ کا ایک مدرسہ ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کا ایک مدرسہ موجود ہے، اس میں بھی طالب علم ہوں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور دیگر ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو مدارس میں جب بچے کو داخل کیا جا رہا ہے تو اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، جو کہ ریاست نے قانون دیا ہے، اس پر سب نے اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بھائی پوری دنیا سے آئے پڑھنے کے لیے، لیکن جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا کے لے کر کے آئیں کہ جناب اس شخص کا تعلق اسلام سے ہے، اس کو نسلاً بعد نسلاً ہم جانتے ہیں یہ مسلمان ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ وہاں سے وہ لے کے آئیں، یہاں وزارت داخلہ اس کو کنفرم کرے، پھر ایڈمیشن ہونا چاہیے۔ پہلی چیز۔ آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ لوگ آ گئے، نہ، مدرسہ تو آپ کا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کافر ہے، پھر آپ کیسے جرم کو چھپا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، جب تک ہم واقعاً اخلاص کے ساتھ اور پورے خلوص سے، وسیع القلبی سے تمام مسالک کو مسلمان نہیں کہیں گے تب تک یہ مسئلہ موجود ہے۔ کچھ نشاندہی کریں گے کسی ایسی ویب سائٹ کی یا مسالک کی طرف، کیونکہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو لے کے بیٹھے ہیں اس وقت، ریاست کا ایجنڈا ہم بھی وہی لے کے بیٹھے ہیں۔
ہو رہی ہے. اصل میں اب سے 5 برس پہلے کی بات قریباً جنرل باجوہ صاحب تھے, آرمی چیف تھے, اجلاس بلایا گیا ملیر کنڈ میں. وہاں موجود مفتی منیب موجود تھے, حافظ تقی صاحب موجود تھے, تقی عثمانی صاحب موجود تھے, رفیع عثمانی, تمام مسالک کے جید علماء موجود تھے. بنوری ٹاؤن کے بھی تھے. بنوری ٹاؤن بھی 2 ہیں, ایک ہمارے یہاں گرو مندر پر ہے اور دوسری آپ کی یوسف بنوری صاحب کی, اور تیسری جو ہے وہ سائڈ آف. یعنی تمام مدارس کے تمام مسالک کے علماء موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ علماء کا میں تعاون چاہتا ہوں, مجھ پر الزام ہے کہ جناب مجھے قادیانی کہتے ہیں. تو میں مسکرایا. وہ کہنے کہ آپ, میں نے کوئی لطیفہ سنایا؟ میں نے کہا نا صاحب, یہ لطیفے سے بڑا لطیفہ ہے. میں نے کہا آپ پہ الزام ہے, شیعہ بیٹھا ہوں میں, شیعت پر پاکستان میں یہ جو مدارس رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے شیعہ کافر ہے. تو ہم پہ تو ایسے کفر کا فتویٰ ہے. ہم پریشان نہیں ہوئے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں, تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا واقعی ایسا ہے. حافظ تقی صاحب, حافظ رفیع عثمانی صاحب, منیب صاحب, تمام لوگ موجود. انہوں نے یہ بیٹھ کے بات کہی کہ ہم اپنی ویب سائٹ سے یہ بات ختم کر دیں گے. نہیں ہوئی. اس سے بڑی بات مثال کیا پیش ہے؟ آج بھی موجود ہے. تو ہمیں پہلے اپنے آپ پہ, اپنے گریبان میں دیکھنا ہے. ہم خود ذمہ دار. علی بھائی, اچھا میری نالج میں یہ بات پہلی مرتبہ آئی, اور ڈیفینیٹلی پہلے بھی کچھ اسلامک پروگرام ہم نے کیے ہیں, پہلے بھی ہم نے کچھ. اچھا ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں اور اس سوال کو آگے لے کے چلیں گے. بہت بہت شکریہ جڑے رہنے کا, اٹھ کے نہ جانے کا. سوال بڑا اہم تھا اور ایک بہت ہی اہم گفتگو بات تھی کہ یہ تمام ویب سائٹس پہ جو ایک لفظ لکھا ہے, میں تو دہرانا بھی پسند نہیں کروں گا, تو وہ کیوں لکھا ہے. میں آؤں گا علی بھائی کی طرف. علی بھائی, اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ کچھ مسالک کی ویب سائٹس پر یہ ورڈ لکھا ہے, جملہ جو کہ ابھی مشہدی صاحب نے بتایا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. اچھا ایک بات جو ہوئی وہ یہ رویت کے اوپر ایک وہ اس کا میں جواب دے دوں. اچھا ہمارے یہاں بھی اہل سنت کے اندر رویت جو ہے وہ شرط ہے, وہ ہے یعنی کہ لازمی ہے, شرط ہے. ٹیکنالوجی کا جو میں نے استعمال بولا ہے نا, جو علامہ صاحب کا جو موقف ہے وہی ہمارا ہی ہے, یعنی کہ اس سے مدد لی جا سکے. مدد کیا ہے بھائی؟ اس لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ چاند موجود ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس کو آنکھ سے دیکھنا لازمی ہے. اگر ابر ہے, آنکھ سے نہیں دیکھا تو رویا ثابت نہیں ہوگی. ایک پوائنٹ آف ویو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ دہشت گردی یہ جو ہوئی ہے, اچھا اس کے بعد کوئی کمیونٹی ایسی نہیں جو اس سے محفوظ رہی ہو. راول پنڈی کا راجہ بازار ہے, اس میں ایک مدرسہ ہے, مدرسہ تعلیم القرآن. سر آپ کی بات ہم اس کو مختصر کرتے ہیں, پروگرام آخری مراحل میں داخل ہے. کیا یہ ویب سائٹ پر اس طرح کے ورڈز لکھے ہوئے؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملے ہوں یا مدارس کے اوپر جو ہو, گلشن اقبال کے اندر مدارس کے طلبہ باہر بیٹھے ہوئے تو مشین گنوں سے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی. اکوڑا خٹک جو اس وقت سب سے بڑا مسجد کے اندر جو ہے بم دھماکہ, وہ ہزاروں لوگ جو ہے وہاں پہ شہید ہوئے. راجہ بازار کے اندر تعلیم القرآن کا جو مدرسہ تھا وہ پورا جلا دیا گیا, ہزاروں طلبہ کو جو ہے وہ سارے ہم گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ دہشت گردی کا کوئی شکار نہیں ہے. یہ جو بات میں نے بولی ہے نا, ان کا کوئی دہشت گردوں کا نہ مذہب ہے نہ کچھ ہے. میں نے اصل میں بولنے کے حد تک ہے نا علی بھائی, بولنے تک حد تک نہیں, اس کے ایپلیمنٹیشنز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. اگر میں آپ کو دہشت گردی کی میں مثالیں دینا شروع کروں نا, تو ہزاروں طلبہ, ہزاروں علماء, ہم اپنے مدرسے کی بات بتانا ہے کہ ہمارے بہت سارے طالب ہیں جس کا کسی سے لینا ایک نہ لینا دو, باہر نکلے, کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں, کچھ بھی نہیں, تو آپ اس کو دہشت گردی بولیں گے نہیں. لیکن اس کے باوجود میں کسی کو جو ہے اس کا مورد الزام جو ہے وہ نہیں ٹھہرا رہا. ہزاروں, صرف ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں علماء اس مملکت پاکستان میں جہاں پہ اہل سنت ہے, لیکن میں کسی کو نہیں بولتا کہ یار فلانا ہے فلانا فلانا. کیوں؟ میں تمام جگہ پہ بیٹھا ہوں, میں نے ساری چیزیں بڑی غور سے دیکھی ہیں, تمام چیزیں دیکھی ہیں. میں ابھی بھی اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, حالانکہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور نہ میں اس چیز کا, نہ میں ان لوگوں کو پرموٹ کروں گا کہ بھائی انہوں نے جذبات میں آ کے یوں کر لیا. نہیں بھائی,
جس نے جو غلط کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. میرے نزدیک جو ہے وہ انسانیت سب کچھ ہے. ہم نے اپنے علماء کی، اپنے جو اساتذہ ہیں اور اپنے جو ساتھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو تعلق نہیں ہوئی، ان کو کیوں کس جرم کے اندر یہ. اب میں یہ کس سے سوال کروں؟ دس از ایک پوائنٹ. اچھا اس کے بعد جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامہ صاحب کو جو ہے وہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ان ہستیوں کو جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. ایسے بھی جو ہے وہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ الزامات لگانا، یہ آپس میں لڑنا، یہ حق نہیں ہے. کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے، جو میں جس پازیٹیو کی طرف آ رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہزاروں جو ہے اس طریقے کے واقعات ہوئے ہیں. اور 3 مہینے کی اگر میں آپ کو کارکردگی بتاؤں تو تقریباً 3 مہینے کے اندر 130 کے قریب علماء جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر. 130 کے قریب علماء. ان کا قصور کیا تھا؟ وہ امن کے داعی تھے، وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ چلنے کو تیار نہیں تھے. تو اس وجہ سے 130 علماء، نہ یہاں پہ میڈیا پہ دکھایا گیا نہ کچھ کیا گیا. 3 مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص مجھ سے اگر لسٹ مانگے گا تو اس میں جو ہے میں لسٹ دینے کو بھی تیار ہوں. لیکن میں سوال کس سے کروں؟ میرے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک جو مقاصد ہیں وہ بڑے ہیں. وہ کیا ہے؟ پاکستان کا امن، پاکستان کا سکون. پاکستان کا دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل نہیں دکھے ہوئے. اور اسلام آباد میں جو وہ ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، اس پر بھی میرا اتنا ہی دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے. کون لوگ تھے؟ معصوم لوگ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان نہیں مارا گیا. جہاں تک کفر کی بات ہے تو ایسی ویب سائٹ بھی دکھا دوں کہ بھائی جن پہ مقدس ہتھیار، مقدس جو ہے وہ شخصیات کے بارے میں جو ہے وہ کیا نہیں ہے. ایک نہیں، 1000 میں دکھانے کو تیار ہوں اس بات میں. لیکن یہ مسئلے کا جو ہے وہ حل نہیں ہے. اچھا جہاں تک یہ بات ہے، بات یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے نام سے جو ایک مسودہ تیار ہوا جس پہ تمام مسلمانوں کو مسالک کے جو ہے وہ دستخط ہیں. تو مسئلے کا حل وہ ہے، اس پر ایپلیمنٹیشنز ہے. اور ہم چاہے شیعہ ہو سنی ہو، میں نے آپ کو کیا بولا کہ میں اس بات پر ابھی بھی میں قائل ہوں. میں نے ابھی آپ کو ایک بڑی مثال دی کہ ہمارے ابھی شیعہ جو عالم ہیں، انہوں نے یہ مجھے بات بتائی کہ میرے اوپر جو ہے وہ جس بندے نے حملہ کیا تھا، یہ انہوں نے بتائی، میں نے نہیں بتائی. علامہ صاحب کو میں نام بھی بتا دوں گا میں ان کو. میرا ان سے انہوں نے کیا بولا کہ میرے اوپر بات سے بالکل متفق ہیں. پروگرام آخری مراحل کے اندر. اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے جو امن کا جو ضامن ہے، امن کی جو ضمانت ہے وہ ہے پیغام پاکستان پر عمل کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغام پاکستان پر جو ہے جو بیانیہ بنایا گیا تھا اس پر جو ہے وہ ہم عمل پیرا ہوں گے. اور علی بھائی مختصر 2 ٹوک سوال کا جواب. آپ نے ایک بات کہی کہ مختلف ویب سائٹ پر مقدس شخصیات کے حوالے سے کچھ مغلظات لکھی ہیں، یا جو بھی آپ نے بولا میں نہیں پوری بات سمجھ پایا، جو بھی غلط لکھا ہے وہ کیا کسی مسلک کی آفیشیل ویب سائٹ پر ہے؟ پہلا آپ سے سوال. اچھا ہاں یا نہ اچھا اس کی بات یہ ہے کہ ہاں یا نہ مختصر ایک تو دیکھیں چلتا پھرتا کوئی بھی ویب سائٹ ہے، کوئی بھی ویب سائٹ نہیں. سن تو لیں، آپ سنیں اس بات کو. میرا جو موضوع ہے میں ہمیشہ میں رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا بولا کہ میں بہت ساری چیزوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے. آپ مجھے اگر جواب دینے دیں گے، 2 منٹ رہ گئے، میں ناشیب کی طرف بھی جانا ہے. آپ مجھے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، دوسرے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. میں چاہوں گا آپ 1500 علماء حضرات جو کہ شہید ہوئے بقول آپ کے لاسٹ 90 ڈیز میں، اس کی لسٹ فراہم کریں. آپ نیکسٹ پروگرام کے اندر ان تمام ویب سائٹس کے پروف پرنٹ کے ساتھ ہم اعلیٰ کام تک پہنچائیں گے. ابھی آپ سے صرف اتنا سوال ہے کہ بقول مشہدی صاحب کے کہ دیگر مسالک کے آفیشیل ویب سائٹ کے پر یہ لکھا ہے کہ شیعہ کافر ہے. میں نہیں کہنا چاہتا تھا، یہ الفاظ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی علامہ صاحب یہ صحیح ہے یا غلط؟ سن تو لینا. یہ صحیح ہے یا غلط؟ علی بھائی یہ صحیح ہے یا غلط؟ مدارس کی ویب علی سائٹ بھائی پر، یہ صحیح ہے یا غلط؟ جن مدارس کی ویب سائٹ پر دیکھیں، میں ان مدارس کا تو میں نہ بینیفٹ، یہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ میری بات تو سنیں نا. جن مدارس کی میں نے کیا بولا کہ بھائی ہر آدمی جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اس کو کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جن مدارس کی جو لکھا ہوا ہے، علامہ صاحب کو چاہیے کہ ان مدارس کو کیا نکالیں. علامہ صاحب جو ہے وہ بڑے علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا نیکسٹ پروگرام میں ان ویب سائٹس کے پرنٹ ہمیں مہیا کریں. آپ سے صرف ایک سوال ہے، میں نے آپ کو یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہر آدمی میرے نزدیک آپ جو ہے جو بھی کلمہ گوئے آدمی ہے، آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. سر یہ میں کہہ رہا ہوں مختصر جواب دے دیں. اب میں نعت کی طرف جانا ہے. اگر کسی بھی مسئلے کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہے، مثال کے طور پہ ہم فقہ جعفریہ کی ویب سائٹ میں لکھا ہے
کہ بریلوی کافر ہے یا دیوبندی کافر ہے یا اہل حدیث کافر ہے، یہ بات صحیح ہوگی یا غلط؟ میرے ہاں یا نا؟ نزدیک کوئی بھی کلمہ گو، میری بات کا جواب، میرے نزدیک کوئی بھی کلمہ گو اس کی تکفیر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، کیا آپ اسٹینڈ لیں گے اس میں اور اپنے ریلیٹڈ بھائی جتنے پیغام بھی پاکستان جو پورا جو وہ ہے اس کو جو ہے وہ آپ کر دیں. نہ کسی شیعہ کا یہاں پہ سنی کا جھگڑا ہے، نہ سنی کا شیعہ سے جھگڑا ہے. میں جو ہمارا جو شروع سے موقف تھا وہ یہی ہے، پاکستان کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم سب آپس میں ملتے ہیں، سارے علماء بیٹھتے ہیں، اتحاد تنظیمات ان کی مدارس بات کے. سے 100% اتفاق ہے. یہ اب عامت الناس میں نہ شیعہ نہ شیعوں میں کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی سنیوں کے اندر اختلاف ہے، نہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. سب شیر و شکر علامہ صاحب جو ہے ان سب سے ہم ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں. یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ سب جو ہے یہ بیٹھتے ہیں، آپس میں کرتے ہیں. تو ہمارا یہ بات تو یقیناً سب دیکھتے ہیں کہ جب ہم 5 اسٹار بناتے ہیں، ہم کوئی متحدہ مجلس عمل بناتے ہیں، بات اقتدار کی ہوتی ہے، تمام علماء بھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. بس میں ناشک، کیونکہ میں اس بات سے اور ایک نعت کا شعر میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دو آئے یہودی تو کہنے لگے یہ قدم آپ کے چومنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یہودی آتے ہیں اور وہ آپ کے پاؤں اور ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، تو آگے جس نے منع نہیں فرمایا. تو نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی وہ شخصیت ہیں جو تمام مسالک کو ایک کرتی ہیں، تمام مذاہب کو ایک کرتی ہیں. اگر ہمارا دین لڑائی جھگڑے دہشت گردی والا ہوتا تو فتح مکہ والے دن جتنا خون بہتا شاید تاریخ میں کبھی اور بہتا. پاکستان کے اندر کوئی شیعہ سنی کلیش یہاں پر نہیں ہے. مگر سر ہم اس بات کو لے کے جائیں گے اگلے پروگرام میں، یہ تمام ویب سائٹ سے ہٹنا چاہیے. آپ نے ذکر کیا کہ ایسی ویب سائٹ بھی ہے جہاں پہ جن مدارس کی ویب سائٹ پر یہ ہے، آپ ان کے ترجمان کو بڑھائیے. اللہ نہیں وہی اس بات کو جو ہے آپ واپسی نہیں کریں گے. بس آپ موقف یہ ہے کہ آپ نے جو موقف پیش کیا میں اس کی تھوڑی سی کو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ قتل کرنا کہ اس کا مسلک ہے. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر بار بار یہ بول رہا ہوں شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں ہے. یہاں ہم سالوں سے رہتے ہوئے آئے ہیں، ہم پڑھاتے ہوئے آئے ہیں، پڑھتے ہوئے آئے ہیں. یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہے. بھائی یہی ریپیٹ سر یہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات. بس میں چاہوں گا نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک ایسا پیارا سا کلام پیش کریں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگے. جی انجم صاحب. حسن کی اوقات کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے، حسن کی اوقات کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے. کیا ہے خورشید و قمر سبحان اللہ، نور خدا کے سامنے. بے شک میرے محبوب بس تم سا ہنسی کوئی نہیں ہے. میرے محبوب بس تم سا ہنسی کوئی نہیں. کہہ اٹھا اللہ اپنے دلربا کے سامنے. حسن کی 2 شعر عقیدے سے متعلق ہیں. قبر میں سن کر درود پاک بولیں گے نکیر. قبر میں سن کر درود پاک بولیں گے نکیر. کیا رکھے کوئی سوال اس باوفا کے سامنے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سوال اس باوفا کے سامنے، باوفا کے سامنے. مل کر پڑھیں ہم اپنے آقا پر درود. اب مل کر پڑھیں ہم اپنے آقا پر درود. سرخ روح و مالک
کے روزے جزا کے سامنے سرخ روحوں مالک کے روزے جزا کے سامنے. اور مقطع سماعت فرمائیں. الفت سرکار میں انجم گزارو زندگی. الفت سرکار میں انجم گزارو زندگی. نعت لکھو اور پڑھو اہل ولا کے سامنے. حسن کی اوقات کیا ہے. بہت شکریہ. یہ رمضان نہایت ہی اسپیشل ہونے جا رہا ہے. کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں اور ان تمام مسائل کو ختم کرنے جا رہے ہیں. دیکھنا نہ بھولیے گا پورے رمضان اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن جمعہ ہفتہ اور اتوار کے صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پہ. اور یہ ریکارڈنگ چھوٹے چھوٹے کلپ ملیں گے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار رمضان.